یہ کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی بیک ان 2019-20 میں، اور یہ جو اس کے 3 ہے یونین کونسل ہے وہ مکمل اس کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک ساری ولیج کونسل ہے، تلخاص ہے، حاجی شاہی ہے اور کمراٹ ہے۔ ان کی ساری جائیداد زمینیں، یہ جو 3 کونسل ہیں یہ 45,000 نفوس کے اوپر مشتمل ہے۔ ان کی مویشیوں کا جو ہے غریب لوگ ہیں، چراگاہ ہیں، وہ متاثر ہو رہی ہیں، زمینیں ان کی متاثر ہو رہی ہیں، اور ان بیچاروں کو جو ہے وہ تاریکی میں رکھا ہوا تھا، اور یہ کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاس کی گئی ہے۔ یہ ان کے خلاف ہیں، یہ ابھی جرگہ آیا ہوا ہے، آپ کی چیئر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا پاس ہوا ہے، اس سے کمراٹ کا نام اور یہ 3 ولیج کونسل جو ہے نا وہ خارج کر دیں۔ یہ گورنمنٹ کے بینچز کو لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ 3 ولیج کونسل متاثر ہو رہے ہیں وہ کسی صورت اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی احتجاج کیے ہوئے ہیں، ابھی ہم اس کے اوپر احتجاج کے اوپر آئیں گے تو پھر جو ہے بدمزگی پیدا ہوگی، تو اس سے پہلے چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے ان کا بے شک ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہے، لیکن ہماری یہ 3 ولیج کونسل ہے ان کو خارج کر دیں۔ ایک میری یہ گزارش ہے، اور یہ تیرہ والے واقعے کے اوپر میں 1-2 منٹ صرف لوں گا، باقی پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر آپ کی یادداشت میں ہو، یہاں پہ اسمبلی سے ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی یونانی مسئلہ، اور وہ قرارداد تیرہ کے آپریشن کے خلاف تھی، تو اس میں نے پھر کچھ ایڈیشن کر دی، اس میں نے اپنے بندوں کو بھی شامل کر دیا، اور خصوصاً اپنے جانی خیل اور باقا خیل کو میں نے شامل کر دیا کہ ہم کسی طرح بھی فوجی آپریشن کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ قرارداد یونانی مسئلہ پاس ہوئی، کیبنٹ میں گئی، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فوجی آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو ٹائمنگز ہیں اس کو اگر دیکھتے ہوئے تو یہ تو یعنی جناب اسپیکر صاحب بہت زیادتی ہے، کیونکہ ہم جو پکچر دیکھ رہے ہیں، ہم جو لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے وہ ان کی وہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے اس برف باری میں، تو جناب اسپیکر صاحب مجھے تو افسوس یہ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ قرارداد کیا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو یونانی مسئلہ ہوئی ہے، اور ہماری جو کیبنٹ کے ڈیسیژنز ہیں، اور یہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن ہونے نہیں دیں گے، تو یہ تو کیونکہ ابھی ہم یہاں پہ جب بولیں گے تو لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کی اسمبلی ہے، کس طرح آپ لوگوں کی قراردادیں ہیں، کس طرح گورنمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں، کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو ہر جگہ پہ جہاں پہ ہمارے مثبت کام ہے اس میں ہم ساتھ دے رہے ہیں، جو ہمارے اپنی پالیسی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی پالیسی وہ کریں گے، لیکن آپریشن کے خلاف تو مولانا صاحب کی بھی کلیئر کٹ وہ اسمبلی کی تقریر بھی آ چکی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ایک طرف مسلح گروہ ہے، مسلح گروپس ہیں، اور دوسری طرف جو ہے سیکیورٹی فورسز ہیں، تو بیچ میں عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، تو عوام کدھر جائیں؟ غریب عواموں کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ ابھی اگر یہ سرحدات کی حفاظت اگر عوام کی رسپانسبلٹی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سرحدات کی رسپانسبلٹی سیکیورٹی فورسز کی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، کس طرح آ گئے ہیں، یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم جتنا بھی بولیں گے رات گزر جائے گی، یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوں گی، لیکن اپنی رسپانسبلٹی غریب لوگوں کے اوپر ڈالنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو یہاں پہ زیادہ بولوں گا تو پھر گورنمنٹ بینچز جو ہے وہ ناراض ہوں گی کہ یار یہ تو پھر آپ ہمارے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی دل برداشتہ وقت ہے۔ میں پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں کروں گا، میں بالکل کوئی ایسا فکرہ بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ ان بیچاروں کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ ایک اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ ہم صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو اپنے علاقے میں آپریشن کی مخالفت تو چھوڑ دیں، میں نے تو یہ ان کو کہا ہوا ہے کہ جب آپریشن ہوگا تو میں آپ کے سامنے ہوں گا، کوئی بھی علاقہ خالی نہ کریں۔ اصل میں تو آخر میں تو بات یہاں تک آئے گی نا، کیونکہ کتنے آپریشن ہو چکے ہیں اور کتنے آپریشن اور ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی یہاں تھریٹس مل رہی ہیں کہ آپ کا علاقہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ خالی کریں گے، یہ کاپٹر اٹیکس، یہ ڈرون، یہ ہم کہتے ہوئے تک چکے ہیں، لیکن کوئی اس کو اوپر عمل و درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جتنے اس میں بے گناہ اور معصوم شہری اس میں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، کیونکہ ہم اس اسمبلی میں ان علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بار بار جرگے بھی کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ قراردادیں بھی پاس کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی عمل و درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو پتہ نہیں یہاں پہ ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ حکومت نام کی کیا چیز ہے، کیونکہ یہ امن و امان کی رسپانسبلٹی تو پروونشل گورنمنٹ کی ہے۔ اس میں ہم نے کافی آگے وہ پیش رفت کی ہے، لیکن پھر بات وہ پوائنٹ سکورنگ کی طرف آتی ہے۔ میں اپنے الفاظ جو ہے نا وہ حذف کرتا رہتا ہوں کہ یار کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے، کیونکہ یہ وقت ان کے زخموں کے اوپر جو تیرا کے ہمارے بھائی ہیں ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کا ہے، ان کے زخموں کے اوپر جو ہے نمک چھڑکنے کا نہیں ہے۔ تو خدا را گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ صفحہ اول میں جو ہے نا تیرا کے عوام کی جو نقل مکانی ہے اس کے لیے جو وہ ہے وہ کریں۔ اور اسی طرح ایک تیرا نہیں ہے، کرم کو بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کرم میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ یہ ہمارے ریاض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کافی دفعہ جو ہے نا فلور آف دی ہاؤس اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ فنڈز کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ان کے ایویکیشن ہے اس کے اوپر کوئی فنڈ تقسیم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں، اللہ معافی کرے، کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے سنجیدہ طور پہ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ جو آپریشن لانچ ہوئے ہیں، ہماری صوبائی گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، ہم سارے کہہ رہے ہیں، ہم ایک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں گھر جانا چاہیے، ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا چاہیے اور مکانی میں ہم ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، راستہ نہیں روک سکتی، ہماری قراردادیں بھی کسی کام نہیں آ رہی ہے، تو پھر تو ہمیں یہاں پہ بیٹھنا، یہاں پہ تقریریں کرنا، میرے خیال میں تو پھر یہ تو ویسے فضول ہی ہے، پھر تو اس سے یعنی کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں نے منتخب اس لیے کیا ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے علاقوں میں، کہ ہم باقی ڈیولپمنٹ چھوڑ دیں، کہ ہم صرف ان کو امن دے دیں۔ پورے صوبے میں ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں امن دے دے، ہمیں امن دے دے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ ہم امن تو نہیں دے سکتے ہیں، بد امنی اس نہج تک پہنچ چکی ہیں کہ ابھی ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں، اپنے علاقوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ بہت باتیں بہت ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں۔ بلے حکومت کہے کہ یہ اپوزیشن کا اسپیکر ہے، ہمیں اسے کوئی نہیں ہے، آپ اسپیکر ہوتا ہی نیوٹرل ہے، وہ ہوتا ہی اپوزیشن کا ہے، وہ حکومت کا اسپیکر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ سخت حالات میں، یہ جو تیرا کے حالات ہیں، جو کرم کے حالات ہیں، اسی طرح جتنے علاقوں میں ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی مکمل حمایت بھی کریں گے، مکمل مدد بھی کریں گے۔ لیکن حکومت کو صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آگے جائیں، پیچھے دیکھنا چھوڑ دیں۔ اسپیکر صاحب، once again thank you very much, bundle of thanks. علی عادی